فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 18 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو۔ تشریح کلمات: خلق، خو لام قوف، پیدا کرنا، اصل میں درست اندازہ گیری کو خلق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں خلق ایجاد کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا۔ اس سے خلق ابداعی کہتے ہیں اور یہ صرف خداوند تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ البتہ یہ لفظ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً کسی موجودہ چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110۔ ترجمہ: اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے۔ تفسیر آیات: گزشتہ آیات میں مختلف اور متعدد انسانی گروہوں متقین، کفار اور منافقین کا ذکر گزرا، اور اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو فکر و استدلال اور عقل اور تدبر کے ذریعے دعوت دیتا ہے کہ وہ متقین سے پیوست ہو جائیں۔ مذکورہ 3 گروہوں میں سے متقین کے گروہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے خالق نے منطقی بنیادوں کا ذکر فرمایا ہے جو ربوبیت، خالقیت اور رزاقیت سے عبارت ہے۔ ربوبیت کے ادراک کے بعد عبودیت ہے، یعنی اپنے مربی اور تربیت کنندہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایک ضروری اور فطری امر ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے تو اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا ایک فطری امر ہے۔ کتاب خلقت کائنات کے مطالعے کے ذریعے توحید تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاری صرف خلقت کی موجودہ صفحات پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ والذین من قبلکم سے پتہ چلتا ہے کہ اس خلقت کے گزشتہ ادوار پر مشتمل صفحات کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ من قبلکم میں موجودہ نسل سے قبل یا موجودہ انسانی نوح سے پہلے، یعنی انسانی خلقت سے پہلے کی مخلوقات، غرض یہ کہ تمام ممکنہ مخلوقات اس میں شامل ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، مختلف نظریاتی گروہوں کے تقابلی مطالعے کے بعد انسان کو متقین یعنی صاحبان عقل و منطق کے ساتھ رہنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 2، انسان کی خلقت کے حوالے سے آفاقی مطالعے کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 3، انسانی خلقت کا مقصد خالق کی پرستش ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ نمبر 4، عابد کے پیش نظر صرف اللہ کی ربوبیت اور خالقیت ہونی چاہیے، الذی خلقکم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ تشریح کلمات۔ فراش، فا رے شین، بستر جس پر انسان آرام کرتا ہے۔ اندادن، نون دال دال، ند کی جمع یعنی ایسا مد مقابل اور ہمسر جو کسی کی ذات میں شریک ہو۔ تفسیر آیات۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جعل یعنی عدم سے وجود ملانا، بنا برائیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زمین پہلے قابل سکونت نہ تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کے قابل بنایا۔ اللہ نے ایک طویل مدت تک زمین کے اندر ذخائر پنہا کیے، پھر سطح زمین کو پانی کے ذریعے قابل استفادہ بنایا۔ بچھونے کی تعبیر اختیار کرنے سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس میں آرام اور آسائش کے تمام وسائل فراہم ہیں۔ نہ تو اسے زیادہ سخت بنایا کہ دانہ اگ نہ سکے اور نہ ہی اتنا نرم کہ چیزیں اس میں دھس جائیں، نہ اتنی چھوٹی بنائی کہ آکسیجن کے ذرات فضا میں زمین سے منسلک نہ رہ سکیں، اور نہ اتنی بڑی کہ ہوائی ذرات فضا میں معلق نہ ہو سکیں۔ زمین کی محوری حرکت اگر موجودہ رفتار سے کئی گنا سست ہوتی تو دن اور رات بھی کئی گنا بڑے ہوتے، دن کو گرمی اور رات کو سردی کی شدت سے جاندار مر جاتے۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے ہزاروں ایسے اسرار و رموز ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین آرام دہ بستر قرار پائی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، چونکہ اللہ نے عبودیت کے لیے تمام ضروری چیزیں عطا کی ہیں، لہٰذا صرف اور صرف اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، علم و آگہی سے انسان موحد بنتا ہے، مشرک نہیں۔ انداداً وانتم تعلمون۔ تحقیق مزید، بحار الانوار جلد 3 صفحہ 35 اور جلد 54 صفحہ 87، جلد 57 صفحہ 82۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تشریح کلمات۔ سورہ سین واورے، بلند مقام، بلند عمارت، بلند دیوار۔ قرآنی سوروں میں ایسے بلند پائے مطالب ہیں جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں، اس لیے انہیں سورہ کہا گیا ہے۔ شہداء، شین ہے دال، شاہد کی جمع ہے۔ حاضر و ناظر، گواہ کو اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ واقعے کا مشاہدہ کرتا ہے، اور شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ قرآن کا ابدی دعویٰ، اس دعوے کے مخاطب الناس یعنی سب لوگ ہیں، اس لیے یہ کسی خاص گروہ یا زمانے سے مخصوص نہیں۔ چونکہ قرآن ایک ابدی اور دائمی معجزہ ہے، لہٰذا اس کا دعویٰ بھی ابدی اور دائمی ہے۔ بنا برائیں اس دعوے کو مخاطبین میں ہر دور اور ہر عصر کے انسان شامل ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ ترجمہ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اس آیت میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی دعوے میں مد مقابل ہیں۔ میں مثلی کی ضمیر مما نزلنا کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس قرآن کی صورتوں میں سے ایک سورے کی مثل ہی بنا لاؤ، اور اگر ایک فرد سے کام نہ ہو سکے تو اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ، یعنی ساری دنیا کے کفار کو بلا لو اور سب مل کر ایک صورت کی مثل بنانے کی کوشش کرو۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی ضمیر عبدنا کی طرف جاتی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آدمی سے ایک سورہ بنوا لاؤ۔ محمد جیسے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے انسان جو کسی انسانی مکتب میں پڑھا ہوا نہ ہو اور جس نے تمہارے ماحول میں پرورش پائی ہو، یعنی قرآن اگر انسانی دماغ کی پیداوار ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بنایا ہے، تو محمد جیسے کسی اور آدمی سے بھی کام صادر ہونا ممکن ہوگا۔ بس اگر ممکن ہے تو بنا لو، اور اگر ممکن نہیں تو ثابت ہوگا کہ قرآن بشری ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ نظریہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے ماحول میں نہ ہو اور کسی مکتب کا پڑھا ہوا ہو تو اس کے لیے اس جیسا قرآن لانا ممکن ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ ابدی ہے اور ہر زمانے کے جن و انس کے لیے اس جیسا قرآن لانا ممکن نہیں۔ دعوے کی عمومیت، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ کسی خاص زاویے یا عنوان سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ کہ صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کی مثل لانے کا دعویٰ نہیں، بلکہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک بلیغ کے لیے بلاغت کا، حکیم کے لیے حکمت کا، قانون دان کے لیے تقنین کا، ماہر نفسیات کے لیے نفسیات کا اور ادیب کے لیے ادبیات کا دعویٰ ہے۔ مزید ہیڈنگ ہے کہ کیا معجزہ فطری قوانین کے دائرے میں ہوتا ہے؟ اس بات میں شک اور تردید کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کائنات کا نظام قانون علل الاسباب پر مبنی ہے، یعنی جب تک کوئی علت کار فرما نہ ہو تب تک نہ کوئی معلول وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ علت کے بغیر کسی چیز کا معرض وجود میں آنا ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا معجزہ بھی اس قانون کے تابع ہے؟ اگر جواب مثبت ہے تو ہر معجزے کے مخصوص علل و اسباب تلاش کرنا پڑیں گے۔ مثلاً عصائے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بننا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونا ایسے معجزات ہیں جن کا مادی اور سائنسی اسباب کا ہونا ضروری ہے، جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ اس مقام پر سائنس سے مرعوب اور مغرب زدہ ذہنوں نے ان آیات کی تعویلیں شروع کر دیں جو ان کے لیے ظاہری اور سطحی طور پر ناقابل فہم تھیں۔ ہم اس اہم اور دقیق مسئلے پر قدر تفصیل سے بحث کریں گے تاکہ قارئین محترم اس مسئلے کے اہم نکات سے واقف ہو جائیں۔ نمبر 1، عقل و تجربے کی طرح قرآن بھی یہ اصول تسلیم کرتا ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک علت و سبب کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جسم کا حجم پھیلتا ہے تو اس کے پس پردہ اس کی علت یعنی حرارت کار فرما ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ قرآن کچھ غیر معمولی واقعات کو بھی بطور معجزہ پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، معجزات معمول کے مطابق نہیں ہوتے لیکن محالات اور ناممکنات سے بھی نہیں ہوتے، یعنی معجزہ ناممکن یا محال کو ممکن بنانے کا نام نہیں۔ مثلاً 5 کو 5 سے ضرب دی جائے تو معجزے کے ذریعے حاصل صرف 25 کی بجائے 15 نہیں بنتا، بلکہ عقل کے نزدیک معجزات کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، معجزات قانون فطرت کے عام دفعات کے بالکل مطابق بھی نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹنا عقلاً ایک ممکنہ امر ہے، لیکن 2 گز کا عصا مارنے سے نہیں، بلکہ طبعی اور فزیکلی علل و اسباب کے تحت۔ چنانچہ اسی لیے تو معجزات سائنسی تجربات اور معمولات پر پورے نہیں اترتے، اور نہ ہی سائنسی علوم اور تجربات ان معجزات اور غیر معمولی طور پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی دنیا کے گوشوں کنار میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جن کی توجیہ تجربات اور سائنسی اصولوں کے مطابق نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً ہپنوٹزم وغیرہ۔ ان غیر معمولی واقعات کی توجیہ میں یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے نامعلوم برقی لہریں کار فرما ہوتی ہیں۔ معجزات بھی چونکہ مادی امور سے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے بھی کچھ عوامل و اسباب کار فرما ہوتے ہیں، لیکن یہ عوامل عام مادی و طبعی قوانین کے سطحی دفعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ اسی لیے طبعی اور مادی قوانین تمام معجزات کی مادی توجیہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، طبیعت یا مادی قوانین کی عام سطحی دفعات اور ان کے اصول بھی دائمی حیثیت نہیں رکھتے۔
ان تمام باتوں سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ تمام مادی حوادث کے پیچھے سطحی علل و اسباب اور عوامل ضرور کار فرما ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقیقی علل و اسباب اور پھر ان سب کے پس پردہ ارادہ خداوندی کار فرما ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات 3 امور میں تقسیم ہوتے ہیں۔ الف، عام طور پر رونما ہونے والے واقعات جن کے ساتھ ظاہری اور سطحی اسباب و عوامل موجود ہوتے ہیں، وہ تجربات اور سائنسی اصولوں کے اعتبار سے قابل فہم ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ماورا حقیقی علل و اسباب کار فرما ہوتے ہیں جن کے پیچھے انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ سطحی علل و اسباب کے اصول بظاہر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ان حقیقی اور غیر مرئی علل و اسباب کے اصول دائمی ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں طرح کے علل و اسباب کے پیچھے ارادہ خداوندی حکم فرما ہوتا ہے۔ بے، غیر معمولی اور عام حالات اور عادات سے ہٹ کر رونما ہونے والے بعض واقعات میں صرف حقیقی علل و اسباب کار فرما ہوتے ہیں، جیسے دعا وغیرہ کے اثرات۔ جیم، غیر معمولی اور عام حالات میں اور عادات سے ہٹ کر رونما ہونے والے ایسے واقعات جن میں اگرچہ حقیقی علل و اسباب کار فرما ہوتے ہیں، لیکن یہ اسباب عام لوگوں کے لیے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ معجزہ اسی قسم میں شامل ہے، لیکن معجزے اور دعا میں فرق ہے کہ اگر بیماری سے شفا دست مسیحا کے ذریعے ہو تو اس شفا یابی کے علل و اسباب ناقابل تسخیر ہیں، جبکہ دعا کے ذریعے حاصل ہونے والی شفا کے علل و اسباب قابل تسخیر ہیں، یعنی دوسرے لوگ بھی انہیں اپنا سکتے ہیں اور ان سے بہتر علل و اسباب مہیا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا معجزات قانون علیت سے مستثنیٰ نہیں ہیں، بلکہ تابع علل و اسباب ہیں۔ البتہ معجزات کے علل و اسباب کے بارے میں 2 نقطے قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، معجزات کے پیچھے جو علل و اسباب کار فرما ہیں وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں۔ نمبر 2، ان کے پیچھے غیر مادی علل و اسباب کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک مادی واقعے کے پیچھے غیر مادی عوامل کا کار فرما ہونا کوئی محال بات نہیں۔ ریاضت اور عملیات کے ذریعے انسان ایک غیر مادی طاقت کا مالک بن جاتا ہے اور بہت سے ایسے امور انجام دیتا ہے جن کی توجیہ مادی علل و اسباب کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بنا برائیں ممکن ہے کہ خدا کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی خدا کا ارادہ اظہار معجزے میں دخیل ہو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قرآن کا دعویٰ ہماگیر اور عالمگیر ہے۔ نمبر 2، قرآن کے دعوے کا جواب دینے سے بشر کی عاجزی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک ابدی معجزہ ہے۔ نمبر 3، معجزات قانون علیت سے مستثنیٰ نہیں ہیں، لیکن طبعی قوانین کے عام دفعات اور ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر حقیقی اور غیر مرئی علل و اسباب اور ارادہ خداوندی کے تابع ہیں، جو عام مادی علل و اسباب سے ماورا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر آیات۔ ایک اور قرآنی دعویٰ کہ تم سب مل کر اجتماعی کوشش کرو تو بھی ایک سورے کی مثل ہرگز نہ لا سکو گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا میں دعویٰ بھی ہے اور قاطعانہ پیشن گوئی بھی ہے کہ تم مستقبل میں بھی ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے۔ اس پیش گوئی اور دعوے کو 14 صدیاں گزر گئیں اور انسان علوم و فنون کے بے شمار ارتقائی مراحل طے کر چکا، لیکن قرآن کے دعوے کے مقابلہ آج تک کسی سے نہ ہو سکا اور آئندہ بھی ایک طرف انسانی ترقی کے منزلیں طے کرتا رہے گا اور دوسری طرف قرآنی دعوے وَلَن تَفْعَلُوا کی گونج بھی کائنات کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی، مگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی جرت، استطاعت اور قوت کبھی کسی میں بھی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ چونکہ تم اس قرآن کی مثل لانے کی جرت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر خود اپنے جسم کے ایندھن سے بھڑکی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، یہ دعویٰ صرف وہ علیم و خبیر ہستی ہی کر سکتی ہے جو جانتی ہو کہ کبھی بھی قرآن کی مثل نہیں لائی جا سکتی۔ نمبر 2، اتمام حجت و نعمت کے بعد ہٹ دھرمی کرنے والے جہنم کی ایندھن بنیں گے۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ بشر، با شین را، بشارت، وہ خبر جو سننے والے کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ اصل میں بشر جلد کو کہتے ہیں، چونکہ خوشی کے عالم میں انسانی چہرے کی جلد میں انبساط آ جاتا ہے، اس لیے خوشی کی خبر کو بشارت کہا جاتا ہے۔ جناتن، جیم نون نون، جنت کی جمع ہے، وہ جگہ جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، چنانچہ انسانی نظروں سے پوشیدہ رہنے والی مخلوق کو جن کہتے ہیں۔ ڈھال کو جنہ کہتے ہیں، حدیث میں ہے الصوم جنتن من النار، من لا یحذر الفقیر، اس کا ریفرنس ہے۔ ترجمہ ہے روزہ آتش جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، اور من لا یحذر الفقیر کی جلد 2 صفحہ نمبر 74، باب فضل الصیام، کیونکہ ڈھال اپنے مالک کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ اور پوشیدہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ نجات و فلاح کے لیے اگر ایمان ضروری ہے تو عمل صالح بھی شرط ہے۔ ایمان و عمل کی 3 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان بلا عمل، نمبر 2 عمل بلا ایمان، نمبر 3 ایمان با عمل۔ نمبر 1 پہلی صورت یعنی ایمان بلا عمل، قرآن مجید کی روح سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں بھی نعیم، جنت اور فلاح آخرت کی نوید سنائی ہے وہاں ایمان کو عمل صالح سے مشروط قرار دیا ہے، کیونکہ ایمان اور ایقان انسان کے ضمیر اور شعور پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا اگر مریض کا ایمان ہو کہ فلاں دوا میرے لیے بہتر ہے تو اس ایمان اور یقین کا اثر اس کے شعور پر مرتب ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ عمل کرے گا، یعنی وہ دوا استعمال کرے گا۔ کوئی عاقل ایسا نہیں جو اپنے سے اس ایمان کا اثر مرتب نہ ہونے دے۔ نمبر 2 دوسری صورت ہے عمل بلا ایمان۔ معقول ہی نہیں کہ کسی چیز پر ایمان نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ انسان کے ضمیر اور شعور پر اثر انداز ہو اور پھر اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو۔ جس مریض کا علاج پر ایمان ہی نہیں، اس کے ضمیر اور شعور پر وہ علاج کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوگا کہ اسے عملی صورت انجام دینے کی ضرورت پڑے۔ بنابراً جن لوگوں کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ اس کی اطاعت نہیں کریں گے اور اس صورت میں عمل صالح بجا لانا ممکن ہی نہ ہوگا۔ واضح رہے کہ جو لوگ رفاہی کام تو سر انجام دیتے ہیں لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، ان کے اعمال کسی اور ایمان اور عقیدے کے اثرات کا نتیجہ ہے، لہٰذا ان کا ثواب اللہ کے ذمے نہیں بلکہ اسی کے ذمے ہے جس کے لیے انہوں نے یہ عمل انجام دیا۔ نمبر 3 تیسری صورت ایمان با عمل ذریعہ نجات ہے اور اسی کے لیے قرآن نے بھی جنت کی ابدی نعمتوں کی بشارت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا، انہیں جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ بعض محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار یعنی یکسانیت نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم ایک چیز کئی بار کھائیں تو ہر مرتبہ وہی لذت ملے گی جو پہلے بار کھانے سے ملی ہے، لیکن جنت میں ہر مرتبہ ایک نئی لذت ملے گی اور نیا ذائقہ محسوس ہوگا۔ ہر چند کے پھل ملتے جلتے دیے جاتے ہیں۔ اکرمہ نے ابن عباس سے کچھ اس طرح سے روایت کی ہے، قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کا عنوان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہو مگر یہ کہ علی اس کے سب سے اولیٰ اور شریف ترین مصداق نہ ہوں۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان اور عمل صالح دونوں کا مجموعی نتیجہ نجات ہے۔ نمبر 2، غیر اسلامی نظریات کی حامل رفاہی سرگرمیوں کا صلہ اللہ کے ذمے نہیں۔ نمبر 3، ایمان کے صدقات کو پرکھنے کی واحد کسوٹی عمل صالح ہے۔ ہیڈنگ تحقیق مزید، الفقی جلد 1 صفحہ 89، الوسائل جلد 16 صفحہ 221۔ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی۔ پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ یستحیی، یا حیا شرم، وہ اثر جو کسی نامناسب عمل کے سرزد ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا شرم نہیں کر سکتا، لہٰذا خدا کی شرم سے مراد شرم کا لازمہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی عمل پر شرم کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان اللہ لا یستحیی کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہی بات غضب و رضا اور محبت و کراہت میں بھی متصور ہوگی، یعنی اللہ کی رضا ثواب دینا اور اس کا غضب عذاب دینا ہے۔ ضرب المثل، ضرب کا ایک معنی زمین پر چلنا ہے۔ چونکہ ضرب المثل شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک مسافر کی طرح لوگوں کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتی ہے، اس لیے اسے ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ بعوضۃً، چھوٹا مچھر۔ الحق، ہا قوف قوف، ثابت، واقعات، حقیقت۔ اگر ایک کلام واقعی کے مطابق ہو تو کلام کو صدق اور واقعیت کو حق کہتے ہیں۔ فسق، فا سین قوف، نکل آنا۔ فسق الرطبہ عن قشرہا، کھجور اپنے چھلکے یا خول سے نکل آئی، اسی لیے شریعت کی چار دیواری سے خارج ہونے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ شرم و حیا انسانی مزاج سے مربوط ہے اور خدا اس سے منزہ ہے کیونکہ یہ ایک کیفیت ہے اور اللہ
کیفیات سے ماورا ہے، اس لیے یہاں خدا کی شرم و حیا کا مطلب اس کا لازمہ ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن نے سورہ عنکبوت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی۔ وَإِنَّ أَوْهَنَّ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ ریفرنس سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ اور سورہ حج میں مکھی کو بعنوان مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبانا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73۔ چنانچہ بعض یہودیوں نے طنزاً کہا کہ قرآن مثال کے لیے حقیر سی چیزوں کو منتخب کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مچھر یا اس سے کم تر چیزوں کی مثال پیش کرنے سے نہیں شرماتا۔ فما فوقها فی الصغر، یعنی اس سے بھی کم تر چیز کو مثال کے طور پر پیش کرے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے خدا گمراہ ہونے والوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو ہدایت کرتا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کی لیاقت کی بنیاد پر استحقاق ملے گا۔ گویا ایسی مثالیں ایک کسوٹی کی طرح ہیں جن سے گمراہ ہونے والے اور ہدایت پانے والے جدا ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی ان مثالوں سے خدا صرف فاسقوں کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی بہت سی آیات ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا یضل من یشاء ویہدی من یشاء، سورہ دہر کی آیت نمبر 30۔ ترجمہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 30۔ ان آیات سے ہادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور افعال میں مجبور و بے بس ہے اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نمبر 1، نظریہ جبر۔ مذکورہ آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کے ایک فرقے نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ انسان اپنے اعمال اور افعال میں بے بس ہے۔ آگے چل کر اس ضمن میں 3 نظریات سامنے آئے۔ الف، اشاعرہ کا نظریہ جبر۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی قسم کے قصد و ارادے کا مالک نہیں، اس سے کائنات میں صرف ارادہ خدا نافذ ہے اور ارادہ خدا کے سامنے بندے کی حیثیت کاتب کے ہاتھ میں پکڑے قلم کی سی ہے، لہٰذا بندوں سے صادر ہونے والے افعال در حقیقت اللہ کے افعال ہیں اور ظاہراً بندے کے۔ بے، نظریہ وحدت الوجود۔ اس نظریے کے مطابق خالق اور مخلوق میں دوئی کا تصور ہی نہیں کہ بندے میں کسی قصد و ارادے کا تصور قائم ہو۔ جب کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ کا وجود، اور باقی موجودات اس حقیقت وجود کی تجلیات ہیں، تو اس کائنات میں جو کچھ رونما ہوگا اسی وجود واحد کا کرشمہ اور اسی یکتا کارساز کا کارنامہ ہوگا۔ جیم، نظریہ علم خدا۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کا ازل سے علم ہے۔ اگر کسی نے گناہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے سے حاصل ہے۔ اس علم خدا کے مطابق عمل کا سرزد ہونا ضروری ہے، ورنہ علم خدا جہل میں بدل دیا جائے گا۔ بنا برائی اس جہان میں رونما ہونے والے اعمال کے بارے میں علم خدا علت تامہ ہے۔ تمام اعمال علم خدا کے مطابق رونما ہوتے ہیں، ان میں انسانی قصد و ارادے کی کوئی دخل حاصل نہیں۔ نظریہ جبریہ پر آیت کے علاوہ یہ دلیل بھی قائم کی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے قصد و ارادے کے ساتھ عبد اور مخلوق کا ارادہ بھی نافذ ہو تو شرک لازم آئے گا، اور خدا کا چونکہ کوئی شریک نہیں، اس لیے اس کے ارادے کے ساتھ کوئی اور ارادہ بھی نفاذ عمل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، نظریہ تفویض۔ اس نظریے کے مطابق
بندے کے افعال اور اعمال خود اس کے قصد و ارادے سے صادر ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے قصد و ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ معتزلہ نے اختیار کیا ہے۔ اس پر متعدد قرآنی آیات سے استدلال کیا جا سکتا ہے، مثلاً کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، سورہ طور آیت نمبر 21۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، سورہ کہف آیت نمبر 29۔ آیات کے علاوہ ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ اگر صرف ارادہ خدا ہی سے یہ افعال صادر ہوں اور ان میں بندے کا ارادہ شامل نہ ہو تو بندہ ثواب اور عذاب کا مستحق بن سکتا ہے، اور یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک شخص کو گناہ پر مجبور بھی کرے اور پھر اسے سزا بھی دے۔ تیسری ہیڈنگ ہے نظریہ امر بین الامرین۔ یہ شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے، یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ ایک تیسری صورت ہے جس میں کسی حد تک ارادہ خدا بھی دخیل ہے اور ارادہ عبد بھی۔ اس نظریے کے مطابق خدا عمل کی طاقت عطا کرتا ہے اور بندہ عمل کو ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر عمل کی طاقت و صلاحیت خدا کی طرف سے ہے اور طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے ہے۔ تیسرے الفاظ میں طاقت اللہ کی طرف سے ہے مگر غیر مشروط، اور انتخاب بندے کی طرف سے ہے، یعنی انتخاب کرنے میں بندہ آزاد ہے۔ ہیڈنگ ہے توضیح مزید۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خلق فرمایا اور انہیں غیر مشروط طور پر نیک اور بد اعمال انجام دینے کی قوت دی، یعنی اس طاقت کے ساتھ یہ شرط نہیں رکھی کہ اس خداداد قوت سے وہ صرف نیک اعمال بجا لائے گا اور نہ یہ کہ اس قوت سے برے اعمال انجام دے گا، بلکہ خدا نے تو ایک ایسی ذات خلق فرمائی ہے جو نیکیوں پر بھی قادر ہے اور گناہوں پر بھی، اور اسی طرح مباحات بجا لانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ البتہ نیکی اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ نیکی کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، وہ اس بات پر راضی ہے اور اسی نے ہی نیکی کرنے کی قوت بھی دی ہے، جبکہ گناہ سے روکا ہے اور اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اسے انجام دینے والے کے لیے عذاب مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان سے گناہ کرنے کی قوت سلب نہیں کی، نیز مباح کے بجا لانے کی اجازت دی اور انجام دہی کی طاقت بھی عنایت فرمائی کہ چاہے تو انجام دے اور چاہے تو انجام نہ دے۔ ہیڈنگ ہے احادیث۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان کس قدر جامع، دلکش اور حکمت آمیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنے وہم و گمان کے دائرے میں نہ لائے، عدل یہ ہے کہ اللہ کو مورد الزام نہ ٹھہرائے۔ جو یہ کہے کہ اعمال کو اللہ خلق کرتا ہے تو اس نے خدا پر ظلم کا الزام لگایا، اور جو یہ کہے کہ خدا غیر مقدور چیزوں کا حکم دیتا ہے تو اس نے خدا کی طرف قبیح کی نسبت دی، اور جو یہ کہے کہ اللہ بندوں کے اعمال پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی بندے سب اعمال خود اپنے ارادے سے بجا لاتے ہیں، ان میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، تو اس نے اللہ کو عاجز ٹھہرایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نہ تو جبر کا نظریہ صحیح ہے اور نہ ہی تفویض کا، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک امر ہے، اور ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 194، اور مولا علی کی حدیث کا ریفرنس ہے مواہب الرحمن جلد 1 صفحہ نمبر 157۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو یہ قول ہے کہ نہ تو جبر کا نظریہ صحیح ہے اور نہ ہی تفویض کا، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک امر ہے، تو راوی نے سوال کیا کہ فرزند رسول امر بین الامرین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان کے بجا لانے کا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے ترک کرنے کا امکان موجود ہونا۔ ایک اور حدیث میں امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر خطا کار سے خطا سرزد ہونا قہری ہے تو پھر اس سے قصاص لینا ظلم ہے۔ ریفرنس ہے متشابہ القرآن
جلد 1 صفحہ نمبر 201۔ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ جس نے تجھے روکا ہے اس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، یعنی مجبور ہونے کے باوجود روکا ہے۔ ریفرنس ہے الطرائف جلد 2 صفحہ 329۔ اگر جھوٹی گواہی دینا جبری طور پر سرزد ہوا ہے تو جھوٹی گواہی دینے والے سے قصاص لینا ظلم ہوگا۔ بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58۔ کیا ممکن ہے کہ تجھے راستہ دکھایا جائے پھر تجھ پر راستہ بند کر دیا جائے؟ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 58۔ جس پر تو استغفار کرتا ہے وہ تیری طرف سے ہے اور جس پر تو اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ریفرنس ہے اس کا بحار الانوار اور بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58، اور پہلی دونوں احادیث کا بحار الانوار صفحہ 5 اس کا بھی یہی ریفرنس تھا۔ اگلی حدیث ہے، جس کام پر تو بندے کی مذمت کر سکتا ہے وہ اس بندے کی طرف سے ہے، اور جس کام پر تو بندے کی مذمت نہیں کر سکتا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ الطرائف جلد 2 صفحہ 330۔ جو کار خیر ہے وہ امر خدا سے ہے اور جو شر ہے وہ علم خدا سے ہے، امر خدا سے نہیں۔ ریفرنس متشابہ القرآن جلد 1 صفحہ 201۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، قرآنی مثالیں حق اور باطل کی کسوٹی ہیں۔ نمبر 2، تخلیقی شاہکار جتنا چھوٹا ہوگا اہل بصیرت کی نگاہ میں وہ خالق کی قدرت و عظمت پر اسی قدر زیادہ دلالت کرے گا۔ نمبر 3، مسئلہ جبر و اختیار میں قرآنی نقطہ نظر یہ ہے کہ عمل کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے اور اس طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے ہے۔ تحقیق مزید الکافی جلد 1 صفحہ 155، تصحیح الاعتقاد صفحہ 43، قرب الاسناد جلد 3 صفحہ 155، الکافی جلد 1 صفحہ 159، الوسائل صفحہ نمبر 43 اور الطرائف جلد نمبر 2 صفحہ 329۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ